ہم کو ہمارا سی ایم کیوں نہیں بنتا؟ ادھر 6% یادو کا سی ایم ہے، ادھر 21% دلت کا سی ایم بنا 4 بار، تو ہم 20% مسلم کا سی ایم کیوں نہیں بنے؟ یہ بے وقوف ہے، یہ گدھے ہیں، یہ گدھے جو سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ دلت لے لیجیے، یادو لے لیجیے، برہمن 6% لے لیجیے، اور بنیا لے لیجیے، کرمی لے لیجیے، یہ سب کون ہے؟ یہ سب ٹوٹل کے ٹوٹل، ان سب کا خدا کون؟ ایک ہی خدا ہے۔ ان سب کا مطلب پرماتما وہی ہے نا، ایشور پرماتما، ان سب کا دھرم تو ایک ہے نا۔ اور ادھر مسلم جو 20% ہے، ان کا دھرم کیا ہے؟ الگ ہے، ان کا دھرم الگ ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ برہمن ہو تو ایک ہی منتر پڑھیں گے، اوم بھوربھوہ سوہا تتسویترورینیم بھرگو دیتی، اور اگر وہ یادو ہے وہ بھی اسی منتر کو پڑھیں گے شادی کے منڈپ تک، اوم بھوربھوہ سوہا میں منگلم چاریہ، یہ منتر پڑھیں گے۔ اور اگر وہ بنیا ہے تو بھی وہ برہما سوتر ایک ہی پڑھے گا، ایکما برہما دتیہ ناستے نینا ناستے کنچن، تو الگ کیسے؟ وہ تو ایک ہی ہے، وہ ایک ہے۔ وہ 6% ہو کر آپ کا ووٹ لیتے ہیں تو آپ 20% ہو کر آپ ان کا ووٹ کیوں نہیں لیتے؟ کیوں آپ مسلم مسلم چلاتے ہو؟ نہیں دیکھتے آپ کیا آپ کی تعداد کیا ہے؟ مر گیا، کامن سینس ختم ہو گیا۔ ایک تو بانٹ کر گیا اس ملک کو، یہاں کے مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، ایک ادھر بنا دیا، ایک ادھر بنا دیا، بیچ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہمیں۔ اوپر سے اشتعال کی تقریر کر 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 قوم کو پہلے ایک جٹ کرو نا۔ 20% ہے تو 20% ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہے؟ ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ جب تک ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کسی کا۔ ایک ادنا سے مولانا کی گرفتاری ہو جاتی کسی مولانا کی، تو ہمارے غلط حالت کے اوپر آواز تو نکلتی نہیں۔ ہماری کتنی مسلم تنظیمیں، آپ کے سیمانچل میں ہے ایک بھی میڈیکل کالج، یا آپ کے پورے بہار کے اندر یا پورے اتر پردیش میں کہیں ہے ایسی یونیورسٹی، ایسی کالجز جہاں پر ہمارا بچہ IAS بنے، ہمارا بچہ UPSC نکالے؟ IAS کا مطلب IPS IAS آفیسر بنے، کلکٹر بنے؟ ہے ایسی کوئی ایسی میڈیکل ہے مسلمان کی تنظیموں کے بینر تلے کہ جہاں پر غریبوں کا علاج ہو؟ نہیں ہے۔ ٹریننگ کی تنظیم ہے ہمارے پاس کہ مسلمان بچوں کو ٹریننگ دیا جائے، اس کو سنویدھان بتایا جائے، اس کو قرآن بتایا جائے؟ نہیں، ہر کوئی اپنے اध्यکش بننے کے لیے لڑتے، ہم اಧ್ಯکش بنیں گے جی، ہم جنرل سیکرٹری بنیں گے جی، ہم یہ بنیں گے وہ بنیں گے، قوم جائے بھاڑ میں۔ پوری ستائی کا ایک پلیٹ فارم پر کھڑی، یادو ہو، دلت ہو، کرمی ہو، برہمن ہو، وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، ایک ہے وہ ایک۔ آپ اگر کہیں پر بھی ہو، بہار میں ہو، اتر پردیش میں ہو، آپ تو تنظیموں میں بنے بیٹھے ہو جی، یہ اس تنظیم کا، یہ اس تنظیم کا، یہ اس تنظیم کے، یہ فلاں نمبر کے، یہ فلاں نمبر کے، یہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، یہ ویسے نماز پڑھتے ہیں۔ اس بات پر جھگڑا ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ جس تنظیم سے بلونگ کرتے ہیں وہ کیجیے، لیکن کم سے کم قوم کے نام پر کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر تو ہونا چاہیے نا۔ لیکن نہیں ہوں گے، اس قوم کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی بھی نہیں سوچ رہا، سب کو اپنی اپنی کرسی کی لگی پڑے۔ چلے جائیے اتر پردیش کے اندر میں بھی ناک کی لڑائی چل رہی، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ اس قوم کو لٹنے سے بچا لے۔ آپ تو کرسی پر بیٹھ جاتے، لیکن ایک مسلمان کو پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے تو کون لڑے گا اس کا کیس؟ بتاؤ نا تقریریں کرنے والے، ہمارے سیمانچل جو کہ ہاتھ کے چکر بستی کا محمد اسماعیل کی موب لنچنگ ہوئی، کیوں نہیں مدد کی گئی؟ بڑے بڑے لیڈران ہیں نا، بڑے بڑے تنظیموں کے ہمارے قائدین لوگ ہیں، ہم کیوں نہیں آگے آتے مدد کے لیے ان کی؟ ان مجرموں کو کیوں نہیں ہم نے پکڑ کر جیل کروایا؟ کیوں نہیں ان کی پیروی میں ہم ساتھ رہے؟ بیچارہ غریب، اس کا باپ کئی روز ہمارے پاس پہنچا، تب جا کر ہم نے اس کے کیسز کو PFI پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ہم نے حوالے کیا، انہوں نے جو بھی ہوا مدد کی۔ لیکن ایسا ہونا چاہیے، ہم اور آپ تو تقریر کریں گے کرسی پر بیٹھ کر، لیکن زمین پر دھراتل پر کسی غریب کا بچہ مرتا ہے تو اس کا پوچھنے والا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔
ہمیں نہیں چاہیے آپ کی تقریر، ہمیں نہیں چاہیے آپ کے عہدہ صدارت، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی قیادت، آپ رکھیے اپنے پاس، ہمیں اس قوم کی عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں اس قوم کی آنے والی نسل کی، مستقبل کی، ان کی رکشا کی ہمیں حفاظت چاہیے۔ صرف ایسی باتیں کرتے ہیں جناب، چلے جاتے۔ ایک میں درد رکھتا ہوں میرے بھائیوں، کیونکہ میں ہوں فیلڈ پہ تو میں جانتا ہوں، بہت سارے کیسز آتے ہیں، بہت سارے کیسز ہمارے علاقے میں ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کوئی حل کرنے والا نہیں۔ ووٹنگ کا زمانہ ہوگا تو ہم کو ووٹ دو، ہم کو ووٹ دو، ووٹ لے لیں گے تو ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گیا تو نیتا جی غائب ہو گیا۔ جا کر بیٹھ جاتے وہاں، کوئی پٹنہ میں بیٹھ جاتا، کوئی دلی میں بیٹھ جاتا، کوئی پورنیہ میں جا کے گھس جاتے۔ آپ کے بچے کی علاج کے اگر کوئی تتکال اگر کوئی آپ کو ایمبولینس کی ضرورت ہو تو ٹارچ جلا جلا کر ڈھونڈیے گا تو ایمبولینس نہیں ملے گا۔ یہ قوموں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر چاہیں تو ہر گھر، ہر گاؤں میں ایک ایمبولینس، ہر گاؤں کے اندر ان کی تنظیمی سطح پر ایک اسکول، ہر گاؤں کے اندر غریبوں کی مدد کے لیے، رفاہی کام کے لیے ایک بھون بنایا جا سکتا ہے۔ کتنے کروڑ لوگ ہیں پورے بھارت میں؟ 35 کروڑ۔ ایک روپے اگر پر ڈے جمع کرے گا کتنے کروڑ جمع ہوں گے؟ 35 کروڑ۔ اور اگر 365 دن تک یہی 35 کروڑ پر ڈے جمع ہوا، کئی خرب تک پہنچے گا، اندازہ ہے ہم کو اور آپ کو؟ لیکن نہیں، ایسا کوئی نظام نہیں بنا ہے۔ ہر گاؤں کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان مائنورٹیز کا ایک لیگل کمیٹی ہونی چاہیے، تاکہ کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی ہو، کورٹ میں کیس جائے تو وہ لیگل کمیٹی جا کر کیس لڑے، اس کی لیگل سیل اس کا جا کر کیس لڑے۔ ان سب چیزوں پر نہیں کریں گے بحث، ان سب چیزوں پر کوئی محنت نہیں کریں گے، بس جو جہاں ہے مرنے دو، ہرنے دو، کھرنے دو، ختم ہونے دو۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے لوگوں، اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ کچھ ایسے قائدین کو کھڑا کرے جو ہمارے اور آپ کے درد کی بات کرے۔ کرسی کی تو بات بہت کرتے ہیں لوگ، ووٹوں کی بات بہت کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اٹھو لوگوں، طاقت پیدا کرو، ہم تمہارے بیچ آئے ہیں تم کو جگانے کے لیے۔ کہاں پہ آئے؟ ایک دن آئے تقریر کر لیں گے، جا کر گھس کر بیٹھ جائے۔ اب فون کرتے تو فون بھی نہیں اٹھاتے، بھیا کہاں ہو؟ ہم پریشانی میں۔ ارے ہم تھوڑے نہ پریشانی میں تمہارے ساتھ آئیں گے، وہ تو تقریر کی بات ہے، تقریر کر کے ہم آ گئے۔ ہم کو آپ کی تقریر نہیں چاہیے، ہم کو کسی کی تقریر نہیں چاہیے۔ اس قوم کے مسائل کا حل کیسے ہوگا وہ سوچو، یہ غریبی کیسے دور ہوگی اس کے اوپر بات کرو۔ موب لنچنگ ہو جاتی ہے تو اس کا کیس کون لڑے گا، اس کے اوپر بات کرو۔ ہمارے جوان کو جیل میں ڈال دیتا ہے تو اس کی پیروی کون کرے گا، اس کے اوپر بات کرو۔ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہت پیاری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ 2:30 بج چکے ہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہے اس وقت میں آگے بات کرنا۔ اخیر میں اس قبولیت کی گھڑی میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بہت خوبصورت اور بہت پیارا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو اس پر عمل کا، بہت کچھ نہیں کرنا بھائی، نماز پڑھ رہی ہیں ہمیں 5 وقت کی، نوجوانوں ہم نماز کیوں نہیں شروع کرتے؟ آخر کیا پرابلم ہے؟ نماز اپنی زندگی میں کم سے کم شروع کرو۔ آپ نماز شروع کیجئے، اللہ آپ کی باقی زندگی کی پریشانیوں کا بیڑا پار کر دے گا، اللہ آپ کی زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اندر کچھ برائیاں جو ہوتی ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم جب اس نیت سے جائیں گے مسجد میں ترنا، جب ہم اس نیت سے بیٹھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو پریشانیاں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی پریشانی، کوئی دقت آتی تھی تو آپ وضو کر کے نماز پڑھتے، اللہ سے مدد مانگتے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم کو سیاسی لیڈروں نے چوس لیا ہے، اے اللہ بھارت میں ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اے اللہ ہماری تو حفاظت فرما۔ اور اللہ ایسے بندوں کو بھیجتا ہے، آپ ہی میں سے کسی کو اللہ ضرور کھڑا کرے گا۔ اللہ نے کھڑا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تاریخ گواہ، اللہ نے کھڑا کیا۔ ایک واقعہ وہ مشہور ہے نا، ایک آدمی نماز پڑھنے لگا،
نماز کے ایک راستے سے جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے گھیر کر کہا کہ اسٹاپ یور جرنی، رکو یہیں پر، اسٹینڈ، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اوپر کر لو، ریز یور ہینڈ، اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر لو، اینڈ آئی وانٹ ٹو کل یو، ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اینڈ آئی کیچ ایوری تھنگ فرام یو، میں تم سے تمام تمہاری چیزوں کو لوٹنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دا اسپرچل پرسن، but the very very spiritual person, every time he is in remember of Allah subhanahu wa ta'ala، وہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اللہ کے لیے اچھے کام کرتے ہوئے بیچارے نیک آدمی تھے۔ ان کو کہا، ڈاکو نے کہا کہ میں آپ کو ماروں گا اور آپ کو لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بابو اچھا ٹھیک ہے، مجھے لوٹ لو لیکن مجھے مارو مت، کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے مار کر تجھے کیا ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں کا یہ اصول ہوتا ہے، لٹیروں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ مارتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا مار کر اس کا مرڈر کر کے سامان لے لیتے تھے، کیپچر کر لیتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں سامان تو لوں گا آپ کا لیکن آپ کو زندہ کیوں چھوڑوں، آپ کو ماروں گا، آئی کل یو رائٹ ناؤ، I will not release you، آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ کو ماروں گا۔ You are a Muslim and you look like a spiritual person who will protect you, who will save you۔ اللہ کون ہو؟ اللہ بلاؤ اللہ کو، تمہارا اللہ کو جائے گا تم کو۔ انہوں نے کہا کہ پلیز گیو می اے چانس اینڈ ٹو آفر 2 رکعت صلاۃ، ہمیں صرف موقع دو، 2 رکعت نماز ہم کرنا چاہتے۔ اخیر میں ہم اپنے سر کو I bow in my hand for اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے لیے ہم آخر میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کو بس میری زندگی کی آخری نماز ہے، میری ایک اچھا ہے تو مان لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جلدی جلدی پڑھو نماز۔ اب جلدی وہ بیچارے جلدی سے نیت باندھنے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، اس کے بعد پھر کچھ اور خود بخود سے جب سورہ فاتحہ انہوں نے شروع کی، الحمدللہ رب العالمین جب مکمل کی انہوں نے پڑھنے کے بعد میں سورت ملاتے ہیں، دس از اے کمپلسری، سورت ملاتے ہیں وہ، تو اب آٹومیٹکلی ان کی زبان پر ایک آیت، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ 20ویں پارے کے اندر، پہلے صفحے کے اندر، پہلے پیج کے اندر ہے، ان کی زبان سے یہ انہوں نے تلاوت شروع کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی پریشان آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ آیت اور یہ قرآن کریم کا پیغام صرف صحابہ کی زندگی کے لیے نہیں تھا، یہ آیتوں کا منشا صرف صحابہ کی زندگی کے ساتھ متصل نہیں تھا، آج بھی قرآن موجود ہے، آج بھی ان آیتوں کی پاور ہے، آج بھی ان آیتوں میں، آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، آج بھی اللہ کے ساتھ یقین رکھنے پر اللہ کی طرف سے وہی نصرت ہوتی۔ ایسا نہیں کہ اس وقت کے مسلمان کوئی ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زیادہ ہیرے جواہرات کے بننے کی وجہ سے اللہ ان کی مدد کرتا تھا، نہیں، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ کا عمل اچھا ہے، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو آپ سب کچھ مان کر آپ اگر یقین مضبوط ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ آج بھی مدد کر سکتا۔ اللہ کو کسی کی مدد کرنے کے لیے فرشتہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، اگر فرشتہ بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں کو بھیجا جاتا اور فرشتوں سے آپ ان کو بچاتے۔ جبرائیل امین دیکھ رہے ہیں ایک طرف، تمام کے تمام فرشتے دیکھ رہے ہیں ایک طرف، لیکن رب ذوالجلال نے خود سے آرڈر دیا وہیں پر آپ کو، تاکہ قلنا یا نار کونی، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی وسائل نہیں ہے، ڈائریکٹ رب کا حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے کس پر؟ آگ پر، یا نار کونی، اے آگ ہمارے محبوب ابراہیم کو، ہمارے خلیل ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھنڈے ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ، کیونکہ وہ خلیل اللہ تھے،
خلیل اللہ جب محبت اس درجے کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ پھر فرشتوں کو نہیں بھیجا کرتا، بلکہ اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف کیا کن بھی نہیں، اللہ کی منشا ہو جائے، وہ جو چالے صرف دماغ میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کے لیے بول رہا ہو، اللہ صرف چاہے تو وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو وہ بندہ وہ آج اس زمانے کے لیے نہیں تھی، آج بھی ہے میرے مسلم بھائیوں، آج بھی ایسا عقیدہ یقین تو پیدا کر کے دیکھو، اگر اللہ آپ کی مدد نہ کر دے تو ہماری زبان پکڑ کر کہیے کہ عبداللہ یو آر لائر، تم جھوٹ بولتے ہو۔ آج بھی وہ طاقت ہے، ایسا نہیں کہ رکھا قرآن پرانا ہو گیا، نہیں پڑھو قرآن کو، آج بھی وہی چاشنی، آج بھی وہی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے بھیجی جا سکتی ہے۔ دنیا پر ہم وشواس رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نیک بندہ، اس نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد آئی، ایک آیا فرشتہ آ کر کے فوراً سب سے پہلے اس آدمی کو، اس مجرم کو، اس ڈاکو کا خاتمہ کرتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو فرشتہ تھا، وہ جو گھڑ سوار تھا، ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس اسپریچول پرسن، اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے ولی نے کہا کہ تم کون ہو؟ ہو آ رہی ہو، کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں امن یجیب المستضعف کا غلام ہوں، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ بعید نہیں ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جب تم میرے لیے مدد کرو گے، میری دین کی مدد کرو گے، میری دین کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہر طرح سے آئی پروٹیکٹ یو، ہم تمہاری رکشا کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو میرے بھائی، جیتا جاگتا ثبوت بن سکتا ہے ہمارے لیے، آج بھی ہم عزتدار بن سکتے ہیں، آج بھی ہم ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ویسا یقین کرنا ہوگا۔ اگر یقین دھل پھل ہے تو پھر بابری مسجد تو دور کی بات ہے، ساری مسجدیں توڑ دی جائیں۔ تریپورہ میں توڑی گئی نہ، شہید کی گئی، 12 مسجدیں شہید کی گئی۔ کیا بگاڑا ہم نے؟ قانون ان کے، لا اینڈ آرڈر ان کے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم اس حساب سے تیاری کرو، اپنے بچوں کو تیار کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو تاکہ آگے چل کر وہ اپنا حق حقوق لے سکے۔ میرے بھائیوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ لوگوں نے اس وقت تک ہماری باتیں سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ